السلام علیکم ویورز، اس ولاگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ عمرہ پہ آئیں تو کون سے کام آپ کو یہاں پر کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف آپ اپنی جان، مال اور ایمان کی حفاظت کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی بہت سی تکلیفوں سے آپ بچا پائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے کہ جب آپ عمرہ کے لیے روانہ ہوں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ نے اس سفر کے دوران ایک قرآن پاک ضرور مکمل کرنا ہے جی۔ یہ نیت اور ارادہ کریں، بے شک آپ 10 دن کے لیے آئیں یا 15 دن کا پیکج ہے یا 20 دن کا یا 28 دن کا، آپ یہ نیت اور ارادہ کریں اور پھر یہاں پر آ کر کوشش کریں اسی حساب سے ایک ترتیب بنا کر شروع کر دیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک اس عمرہ کے دوران کمپلیٹ ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر اچھا کام جو ہے، ہر نیکی جو ہے وہ 1,00,000 اس کے بدلے ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نیکیوں کا۔ قرآن کی ایک حرف پڑھنے پہ ویسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہاں پر آپ اس کو 1,00,000 سے ملٹیپلائی کر دیں تو دیکھیں جب آپ پورا قرآن پاک کمپلیٹ کریں گے تو کیا شمار اور کیا اندازہ ہوگا صرف قرآن پاک پڑھنے سے آپ کی نیکیوں کا۔ یہ آپ ضرور کریں پہلا کام۔ اور جو کام یہاں پر نہیں کرنے ان میں ایک بہت اہم یہ ہے کہ یہاں پر بھیک نہیں مانگنی، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اس سے بڑا در پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ جس سے مانگا جا سکے اور جہاں سے ملتا بھی ہے، لیکن یہ ایمان و یقین کی بات ہے۔ اور یہاں پر بہت زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ بھیک مانگتے ہیں جی، کیا عورتیں، کیا مرد اور کیا بچے، زیادہ تر ایسے لوگ پوری فیملی کی شکل میں آتے ہیں اور مختلف جگہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں کہ جناب وہاں پر تم نے بھیک مانگنی ہے، وہاں تم نے، تو اس سے ایک تو ملکی وقار بھی کتنا مجروح ہوتا ہے، دنیا میں لوگ کیا عزت کرتے ہوں گے کہ پاکستانی یہاں پر آ کر ایسے محترم مقامات پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ یہاں پر بہت بڑا جرم ہے، غداگری جو ہے 3 سال قید ہے اور بھاری جرمانے ہیں، تو اس لیے اس بار تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہکاری جو ہیں بہت زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ اتنی تعداد کیسے بڑھ گئی، اور گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کہیں سے نکل آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ واسطہ دے کر ہی کہوں گا کہ خدا کے واسطے یہاں پر آ کر نہ ملک کی بدنامی کریں اور نہ ہی اللہ کو ناراض کریں، یا اللہ سے آگے مانگیں، لوگوں سے مت مانگیں۔ ایک چیز جو بہت ضروری کرنے کی ہے کہ اگر میاں بیوی اکٹھے آئے ہوئے ہیں، یا باپ بیٹا، ماں بیٹا، یا بہن بھائی، اگر آپ کپلز میں آئے ہوئے ہیں تو دونوں کے پاس موبائل سم یہاں کی ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپس میں رابطہ رہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی سی سم سمجھتے ہیں مہنگی ہے، اور ہے بھی مہنگی، تو پھر وہ ایک ہی خرید لیتے ہیں کہ جی بس گزارا کر لیں گے، لیکن یہ تھوڑی سی بچت کرتے ہوئے بعد میں اچھی خاصی پریشانی ہو جاتی ہے اور آپس میں بچھڑ جاتے ہیں، اور پھر تلاش کرنے میں، آپس میں رابطہ کرنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، اور بسا اوقات تو ٹھیک ٹھاک سین کریٹ ہوتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے اور دوسرے دن جا کے کہیں ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پر مرد اور عورتوں کی نمازوں کی جگہیں الگ ہیں تو جدا ہونا ہی پڑتا ہے۔
تو اس لیے 2 سمیں خریدیں اگر آپ کپلز میں ہیں۔ اور اسی کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اس ہوٹل کا جو وزٹنگ کارڈ ہے، جس پر اس ہوٹل کا نام اور ایڈریس، فون نمبر اور نقشہ بھی پرنٹ ہوتا ہے، وہ کارڈ جو ہے وہ سب کے پاس ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہم اکثر لوگ پہلی بار آتے ہیں، دوسری بار آتے ہیں، نہ راستوں کا پتہ ہوتا ہے نہ جگہوں کا پتہ ہوتا ہے، تو کم از کم وہ کارڈ پاس ہوگا تو آپ راستہ بھول بھی جائیں، جگہ بھول بھی جائیں تو کسی سے پوچھ لیں گے یا کسی ٹیکسی پر بیٹھ کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ چیز لازمی ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز نہیں کرنی چاہیے یہاں پر کہ اکثر لوگ جو نئے آتے ہیں پہلی بار، وہ اپنا نماز کا ٹائم ہوتا ہے ایک دم جلدی پہنچتے ہیں، نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ اپنے سلیپر جو بھی ہوتے ہیں یا اپنا کچھ ہینڈ بیگ ہوتا ہے وہ اس طرح دیوار کے ساتھ کہیں یا کسی کونے میں کنارے پہ رکھ دیتے ہیں کہ بس نماز پڑھ کے میں واپس اٹھا لوں گا۔ تو وہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہر وقت جو ہے صفائی کا عمل چلتا رہتا ہے، تو واپس جب آپ آئیں گے تو آپ کو وہاں پر جوتے اور وہ بیگ اپنا نہیں ملے گا، اس لیے یہ لازمی ہے کہ اپنے پاس جو بیگ ہو اسی کے اندر جوتے ڈالیں اور اپنے پاس رکھیں سامان، جوتے جو بھی ہے اس کو کہیں الگ مت رکھیں، ورنہ آپ پریشانی کا شکار ہوں گے۔ ایک اور چیز یہاں پر نہیں کرنی کہ یہاں پر لاکھوں لوگ آتے ہیں اور لوگوں کی چیزیں بھی گرتی ہیں، تو آپ نے گری ہوئی کوئی چیز اٹھانی نہیں ہے، یہاں پر وہ چوری شمار ہوگی۔ یہاں باقاعدہ ایک سسٹم موجود ہے جو صفائی کرتے ہیں، وہ چیزیں یہاں پر ایک جگہ ہے، لکتے کا مقام ہے جہاں پر گم شدہ چیزیں وہ پہنچا دیتے ہیں، پھر وہاں سے جا کر جس کی گم ہوتی ہے وہاں سے جا کے معلومات کرتا ہے اور وصول کرتا ہے جی۔ تو گری ہوئی چیز کبھی یہاں اٹھانی نہیں ہے جی۔ ایک اور چیز جو نیچے خانہ کعبہ ہے، جو اس کے گرد مطاف ہے، وہاں پر جانے کے لیے آپ کا احرام میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر احرام کے آپ کو نیچے والے مطاف میں خانہ کعبہ کے ساتھ جو ہے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور نہ اس پہ بحث کریں کیونکہ یہ پکا قانون ہے۔ اور اگر آپ نے ویسے صرف طواف کرنا ہے عمرے کے بعد، تو پھر یہ ہے کہ آپ دوسری منزل پہ اور تیسری منزل پہ مطاف بنے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ عام کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں جی۔ ویورز، اور جو خواتین ہیں وہ جب طواف کرنے آئیں، سعی کرنے آئیں یا نماز بھی پڑھنے آئیں تو وہ کانچ کی چوڑیاں پہن کر نہ آئیں، رش میں ٹوٹ جاتی ہیں، فرش میں گرتی ہیں، خود بھی زخمی ہوتی ہیں اور باقی جو زائرین ہیں ان کو بھی، ان کے پاؤں بھی زخمی ہو جاتے ہیں، تو یہ لازمی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر حرم میں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ حرم پاک کے لیے وقف ہیں، تو یہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنے کمروں میں لے جاتے ہیں، بلکہ ایون کہ اپنے گھر پاکستان یا جس ملک سے آئے ہیں وہاں لے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو یہاں پر کرسیاں پڑی ہوتی ہیں جوڑوں کے مریضوں کے لیے، ان کرسیوں کو بھی یہ اوپر لکھا ہوتا ہے وقف للحرم، حرم کے لیے وقف ہوتی ہیں، تو یہ بھی اپنے کمرے پہ لے کے جانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور طواف جب کریں تو احرام باندھ کر اس کے بعد آپ اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، زیر ناف بال نہیں کاٹ سکتے، یہ احرام باندھنے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ احرام جب باندھ لیں تو آپ کا سر ننگا ہوتا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہونی چاہیے، جائز نہیں ہے، نہ پگڑی امامہ کچھ بھی، سر آپ کا ننگا ہونا چاہیے۔ اور طواف کے دوران آپ کا دایاں کندھا ننگا ہونا چاہیے، صرف طواف کے دوران۔ طواف مکمل ہو جائے 7 چکر، اس کے بعد یہ کندھا بھی آپ ڈھک لیں۔ سعی کے دوران کندھا ننگا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح طواف کرتے ہوئے آپ دیکھیں کتنا رش ہے، تو اس رش میں ایک سیکوینس میں لوگ چل رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، پورا ریلا چل رہا ہوتا ہے،
تو اس میں کوئی چیز آپ کی گر جائے، پیسے، کوئی پانی کی بوتل، جوتے، کچھ بھی چیز، تو آپ اس کو اٹھانے کی غلطی مت کریں، کیونکہ آپ اٹھاتے ہوئے نیچے جھکیں گے، تلاش کریں گے، تو وہ 1-2 سیکنڈ جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائیں، اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی کئی زخمی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نیچے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، دوران طواف ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ کچھ لوگوں نے بہت تیز پرفیوم لگا رکھی تھی، ان کے پاس سے گزرا تو بہت ناک کے اندر تک وہ گھستی ہوئی تیز پرفیوم، جسے عطر کہتے ہیں جی، دیسی ٹائپ کا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب احرام سے پہلے غسل کرتے ہیں، ایون کہ وہ بھی بغیر خوشبو والے صابن سے کرنا ہوتا ہے، یعنی اتنی احتیاط ہے کہ احرام میں آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، یہ بہت لازمی ہے۔ اور یہ بعض لوگ انجانے میں یہ چیز کر لیتے ہیں کہ عبادت کرنے جا رہے ہیں، طواف کرنے جا رہے ہیں، تو خوشبو لگانا شاید مسنون ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ طواف کے دوران ہر احرام کے اندر کسی قسم کی خوشبو لگانا، باڈی سپرے لگانا منع ہے۔ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جی، یہ ایلیویٹرز کے اوپر جب آپ چڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ جو ریلنگ ہے، یہ ریلنگ بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اکثر لوگ اس ریلنگ کے اوپر ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور آخر تک ریلنگ ان کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوتی رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں پر دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں، ان میں بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں، کئی قسم کے انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں، کئی قسم کے وائرسز کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو پھیلنے والی ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پر ہاتھ لگاتے ہیں، ان کے جراثیم بھی اس ریلنگ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جب آپ بھی اس ریلنگ کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ جراثیم آپ کے اوپر بھی منتقل ہو جاتے ہیں اور آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں، کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ایلیویٹرز پہ چڑھیں تو ریلنگ کو ٹچ کرنے سے اوائڈ کریں۔ جی ویورز، ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، جو یہاں پر آ کر نہیں کرنی یہ غلطی، کہ یہ سامنے صفا مروہ کے درمیان سعی کا مقام ہے، تو سعی کرتے ہوئے مجھے ایک آدمی نے بھی پوچھا کہ جی بہت لمبے لمبے چکر ہیں، میں مشکل سے 2 چکر لگا سکا ہوں، تو کیا 7 چکر پورے کرنے ضروری ہیں؟ تو ڈیٹیل پوچھی تو اس نے بتایا جی کہ صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک واپس، اس کو وہ ایک سفر 1 چکر کاؤنٹ کر رہا تھا جی۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ صفا سے لے کر سٹارٹ کرتے ہیں سعی، اور صفا سے مروہ تک 1 چکر ہوتا ہے، یعنی ایک سائیڈ پہ آپ صفا سے مروہ تک جائیں گے تو آپ کا 1 چکر پورا ہو گیا، اور واپس مروہ سے صفا تک آئیں گے تو 2 چکر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ اپنی طرف سے اس نے 2 چکر لگائے تھے، لیکن اصل میں اس کے 4 چکر ہو گئے تھے۔ تو اگر اس کو میں نہ بتاتا تو وہ تو غریب 7 + 7 14 چکر لگا کر اس کا تو حال ہی خراب ہو جاتا۔ حال خراب ہونا الگ چیز ہے، یعنی وہ جو شریعت کا احکام ہے اس سے ہٹ کر وہ کر رہا ہوتا۔ تو لہٰذا یہ غلطی بھی یہاں پر کرنے کی نہیں ہے کہ سعی کے دوران صفا سے مروہ تک 1 چکر کاؤنٹ ہوتا ہے، واپس مروہ سے صفا تک 2 چکر، اس طرح 7 چکر کمپلیٹ ہوتے ہیں جی۔ جی ویور، ایک اور چیز جو یہاں پر دیکھنے میں آتی ہے کہ نماز مغرب سے پہلے روزانہ
صفوں کے درمیان دسترخوان بچھتے ہیں، اور جو روزہ دار ہوتے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ایک پیکٹ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، جس میں چند کھجوریں، پانی کی بوتل، چھوٹا سا جوس اور ایک بند ہوتا ہے، اور ساتھ ایک چھوٹا سا دہی کا پیکٹ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہوا تو 4 یا 5 ریال کا پیکج ہے۔ تو اس میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہمارے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان سائڈ کے لوگ ہیں، یہ کچھ حرکتیں بڑی عجیب کر جاتے ہیں، اور باعث شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور شرم بھی وہ جائز نہیں ہے کہ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایک پیکٹ اگر مل گیا، بھلے وہ روزے سے نہیں بھی ہیں، چلے ان کا پیکٹ مل گیا تو وہ پیکٹ اپنے بیگ میں ڈال دیں گے، اور پھر دوبارہ جب تقسیم کہیں اور ہو تو ایک دم بھاگ کے وہاں پہنچ جائیں گے، جا کے وہاں سے دوبارہ چھینا جھپٹی کی صورت اختیار کر لیتا ہے معاملہ کہ جناب دیں جی دیں۔ اور میں نے خود ابھی دیکھا کہ ایک بزرگ، مطلب کافی ایجڈ سے، تو انہوں نے 3 پیکٹ لے کے اپنے بیگ میں ڈال دیے، اور پھر ایسا تھا کہ مجھ سمیت وہاں پر بہت سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صفوں میں دسترخوان پر، ان کو وہ پیکٹ نہیں ملے۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو باہر بازار بھرے ہوئے ہیں ان چیزوں سے، لیکن افسوس اس چیز کا ہوا کہ جن صاحب نے 3 پیکٹ ڈالے، اس طرح کے جن لوگوں نے حرکت کی اور کرتے ہیں، یہ عمومی چیز ہے، تو وہ در حقیقت باقی احباب جو ظاہرین ہیں یا جو روزہ دار ہیں ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ایسی مقدس جگہ پر کسی کا حق مارنا، یعنی جہاں ایک نیک کام کرنے کا ثواب لاکھوں میں ملتا ہے، وہاں ایک گناہ کرنے کا سزا یا بدلہ بھی لاکھوں میں ہی ملے گا۔ تو اس لیے یہ چیز بہت زیادہ احتیاط کے متقاضی ہے کہ یہاں پر آپ ایسی حرکتیں نہ کریں، دل بڑا کریں۔ زندگی پوری پڑی ہوئی ہے کھانے کمانے کے لیے، یہاں پر آپ کیا پتہ پہلی بار آئے ہیں، آخری بار آئے ہیں، پھر نصیب ہو نہ ہو۔ یہاں پر تقسیم کرنے والے بنیں، دینے والے بنیں، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا ہو، ایک کھجور ہی تقسیم کر دیں آپ، وہ 1 لاکھ کھجور کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر جتنا ہو سکے تقسیم کریں۔ یہ لینے والی سوچ جو ہے یہ وہاں پاکستان میں اپنے ملکوں میں چھوڑ کے آئیں، یہ آپ کے اعمال کو ضائع کرنے والی ہوگی۔ تو اس لیے تھوڑا ہو، جتنا ہو سکے یہاں پر تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اور لینے میں اگر آپ کہیں ہیں تو ایک پیس یا ایک چیز جو آپ کا بنتا ہے وہ آپ لے کر سائڈ پہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے ویورز؟ امید ہے یہ جتنی چیزیں میں نے یہاں پر مینشن کی ہیں، یہ ساری چیزیں ان پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے عمرے میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کے اجر و ثواب میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم۔